کوئی دو رائے نہیں۔ اب رہا مسئلہ وہ روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن اب وہ ان پہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جب تم درود بھیجتے ہو تو مجھ پر درود پہنچایا جاتا ہے۔ تب لوگ بولتے پورے دن اور پورے رات میں لوگ کہیں نہ کہیں دن ہے درود بھیج رہے ہیں، مطلب پورا ٹائم پہنچ رہا ہے، مطلب پورے ٹائم پہنچ رہا ہے، مطلب پورا ٹائم ریسیو کرے، پورا ٹائم ریسیو کرے، مطلب حیات ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ سب خیاسی گھوڑے ہیں۔ خیاسی گھوڑے بھی زیادہ ہو گیا، خیاسی گدھے ہیں۔ وہ تھاٹ کو بول رہا ہوں میں، سوچنے والے گدھا نہیں بول رہا ہوں۔ خیاسی گھوڑا دوڑانا تو میں خیاسی گدھا دوڑا رہے ہو، گھوڑا بھی نہیں ہے اور وہ بھی لنگڑا گدھا ہے، اور صحیح بھی نہیں ہو گدھا۔ چونکہ اگر ایسا سوچے کہ درود پہنچایا جا رہا ہے تو پہنچ رہا ہے تو کنٹینیو پہنچ رہا ہے تو کنٹینیو حیات ہے۔ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، گنہگار انسان کی خبر میں آنکھ کا بستر بچھا دیا جائے گا، اس کا جہنم کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ تکلیف میں رہے گا، مطلب زندہ ہے۔ نیک انسان کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت میں مقام بتا دیا جائے گا، اور وہ سو جائیں گا۔ اچھا سو گیا، برا جاگ رہا، مطلب برا زندہ ہے، اچھا سو گیا، ایسی ہو نا پھر حدیث سے ایسا معلوم۔ یہ تو خیاسی گھوڑے دوڑا رہے نا خامخواہ کی۔ جب انسان انتقال کر گیا اور مر گیا تو اس کے بعد کی زندگی غائب کی ہے۔ غائب میں کیسا پہنچا جاتا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں جب سو جاتا ہوں تو موبائل بند کر دیتا ہوں، پھر جب سونے کے بعد صبح اٹھتا ہوں تو فون چالو کرتا ہوں، ایک ساتھ پرانے میسج میرے کو آنا شروع ہو جاتے پورے۔ تو ضروری ہے کہ میں جاگتے رہوں گا تو میسج آتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا؟ میں صبح اٹھ کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے میں بھی اپنے خیال سے گدھے نہیں دوڑاؤں گا یہاں، لیکن یہ کہوں گا یہ سب غائب کا ہے۔ انتقال ہوا یہ بات طے ہے، کیفیت کیا ہے بات کا، کیا ہے درود کیسے پہنچتا، کیا ہوتا، واللہ عالم، یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ سب غائب کا ہے۔ غائب میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہے اتنے آسانی سمجھنا۔ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ساتھ سمجھ لیجیے اللہ نہ کرے ایئر کریش ہو گیا، ایروپلین کریش ہو گیا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں؟ 100 200 300۔ ایک ہیروشیما ناگاساکی میں امریکہ نے بم ڈال دیا اٹومک، کتنے لوگ مرے ایک ساتھ؟ 1 لاکھ۔ تو اب ملک الموت کیسا کام کر رہے ہوں گے؟ جب کیسا کر رہے ہوں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں اللہ عالم، انہوں نے وہ کیا جیسا ان کو کرنا تھا، مطلب ان کی اسپیڈ انیمیجنیبل ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی۔ ایک کارڈس آتا نا گھڑی وغیرہ میں، کارڈس لکھا ہوا تھا، کارڈ جو ہوتا ہے یہ ایک مادہ ہے زمین سے نکلتا ہے، اس کا جو مالیکیول ہوتا ہے اس کی رفتار ہے، اسی سے کارڈس سے گھڑیاں وغیرہ اس سے سنکرونائز کرتے ہیں۔ تو کارڈس کا جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے تعلق سے میں نے ایک بار ریڈ کیا تھا، کئی بار ہلتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر، جس سے ٹائم اور واچ کیپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو۔ اتنا پریسائز، مطلب میری گھڑی اتنی پریسائز ہے، کارڈس یوز ہوتا ہے اس کے اندر۔ کارڈس واچز پہ لکھا ہوا تھا کارڈس QART، وہی ہو۔ اور آج کل اس کا کیا جا رہا ہے کہ اس کو میموریز کے لیے اور میموری اسٹاک کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، تاکہ ڈیٹا ریٹرائیو کرنے میں اسپیڈ بہت ہوں گی اس کی، بٹ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہوئی۔ میموریز ابھی جو سیو ہو رہی ہے وہ کارڈس میں سیو کریں گے، فیوچر پلاننگ پتھروں میں اور یہ سب چیزوں میں، سمجھے نا؟ تو ایک ناسا ایک ایٹم ہے، اس کی رفتار اتنی ہے تو وہ تو ملک الموت ہے۔ ایک ایڈریس ہوتا ہے نا IP کا، اسٹیٹک اور ڈائنامک IPs ہوتے ہیں۔ ڈائنامک IP جو ایلوکیٹ کرتا ہے وہ جو اس کا وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ پورے ورلڈ وائڈ وہ گھومتا اور ایلوکیٹ کرتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ میں کتنے کروڑ بار گھوم جاتا ہے پوری دنیا میں، تاکہ جو کمپیوٹر چالو ہوگا اس کو اسائن کر دیتا ہے یہ والا انٹرنیٹ ایکسس کرنے کے لیے، ان کی بھی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ واللہ عالم کیسا کرتے ہوں گے ہم کو نہیں پتا، لیکن کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود تم بھیجا کرو، آپ نے فرمایا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو ہمیں بھیجنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے اپنے گھوڑوں کو ہم نہیں دوڑائیں گے، ہو گیا فنش۔ حدیث میں اتنی باتیں نہیں، پہنچایا جاتا ہے تو پھر زندہ ہوں گے، کیونکہ ریسیو کر رہے تو زندہ ہوں گے، زندہ ہوں گے تو ہمیشہ کر رہے، تو پھر یہاں اگر خیاسی گھوڑے ایسے دوڑائے تو بد انسان بھی زندہ ہے، چونکہ اس کو ایک جہنم کا اس کا ٹھکانہ دکھتا، آنکھ کے بستر پہ وہ سو نہیں سکتا، چونکہ سونا آرام ہے اور آرام ایک نعمت ہے، نعمت اس کو کوئی نہیں ملنے والی ہے نا، تو وہ جاگ رہا ہے، مطلب وہ پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ زندہ، تو سارے گناہ گار زندہ ہے پھر تو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کے لے لیجئے برزخ کے اندر ہر آدمی زندہ ہے، برزخ کی دنیا میں ہر آدمی زندہ ہے،
سمجھ رہا؟ بد بھی ہے اور نیک بھی زندہ یاد رکھے، تو وہ برزخ کی کیفیت یاد رکھے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر، اللہ فرماتا فرعون اور اس کا لشکر ہر روز صبح اور شام جہنم کی آنکھ پر پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ فرعون اور اس کا لشکر زندہ ہے، ہر روز قرآن کی آیت ہے آنکھ پر پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز یہ سزا ہے ان لوگ۔ اب کیسے؟ اپنے گھوڑے نہیں دوڑانا، پیش کیا تھا اللہ نے کہا اذیت ملتی ختم فنش، لہٰذا وہ حدیث کو زیادہ ہم خیال آ رہے ہیں نہ کرتے ہوئے کہے واللہ اعلم، لیکن دنیا کا معاملہ تو انبیاءوں کا جیسا سب کا ختم ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے بمراد ہی، اس حدیث سے کیا مراد ہے، بس اتنا تو عقیدہ ہمارا پہنچایا جاتا ہے نبی تک، اور مخصوص فرشتے ہوتے جو آپ تک پہنچا دیتے، کیسے کیا واللہ اعلم ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی چیزوں میں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔